اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یاد رکھو، میں ابو سفیان استاد دارالغنیوار بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت تھی تعریفات الوجود حیث صرح بها العلماء بانہا لفظیۃ، جیسے وجود کی تعریف اس حیثیت سے علماء نے تشریح کی ہے وہ لفظی ہے۔ والاول اما ان يحصل في ذهن صورة علم وجودها بحسب النفس كتعريف الانسان بانه حيوان ناطق او لا، بان لا يحصل الا صورة لا وجود لها الا بحسب الاستلام من المحاجات الاعتبارية كتعريف الكلمة بانها لفظ وضع لمعنى مفرد۔ والاول تعريف بحسب الحقيقة والثاني بحسب الاسم۔ قد اشار المحقق الطوسی الى ان التعریف اللفظی يناسب باللغة والحقیقی بغیرها۔ لا يقال تقسیم الحقیقی الى ما هو بحسب الحقیقة والى ما هو بحسب الاسم تقسیم الى نفسه والى غیره، لأن نقول اراد المصنف سره بالحقیقی ما يفيد معرفة ماہیت الشيء عام من ان تكون تلك الماہیات موجودة او لا، وبما هو بحسب الحقیقة ما يفيد معرفت الحقیقت الموجودہ وبما ہوا بحسب الاسم ما یفید معرفت الحقیقت بالاعتباری اصطلاحیات کما یظہر لک من وجہ الضبط۔ کہتے ہیں کہ اول یا تو ذہن میں حاصل کرائے گی ایسی صورت کو جس صورت کا وجود جان لیا گیا نفس الامر کے اعتبار سے، جیسے کہ انسان کی تعریف بہی طور کے حیوان ناطق ہے یا نہیں، بہی طور کے نہیں حاصل کرائے گا مگر صورت کو، نہ کہ اس صورت کے وجود کو، مگر اصطلاح کے اعتبار سے ماہیات اعتباریہ میں سے، جیسے کلمہ کی تعریف کے بہی طور کے کلمہ اور لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے۔ اول تعریف بحسب الحقیقت ہے اور ثانی بحسب الاسم ہے، یعنی اول حیوان ناطق تعریف بحسب الحقیقت ہے، ثانی لفظ جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے بحسب الاسم ہے۔ محقق طوسی نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ تعریف لفظی لغت کے مناسب ہے اور تعریف حقیقی اس کے غیر لغت کی۔ لا یقال اعتراض نہ کیا جائے کہ تعریف حقیقی کی تقسیم الی ما ہوا بحسب الحقیقت کی طرف، اس شے کی طرف جو بحسب الحقیقت ہو، اور اس شے کی طرف جو بحسب الاسم ہے، یہ تقسیم الی نفسی و الی غیرہ ہے۔ لأننا نقول، اس لیے ہم جواب دیں گے کہ مصنف قدس سرہ نے حقیقی سے ارادہ کیا ہے جو شے کی ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے۔ یہ عام ہے اس بات سے کہ وہ ماہیت موجود ہو یا نہ ہو، اور ما ہوا بحسب الحقیقت سے ارادہ کیا ہے جو حقیقت موجودہ کی معرفت کا ارادہ کرے، اور ما ہوا بحسب الاسم سے ارادہ کیا ہے جو حقیقیہ اعتباریہ کی معرفت کا حقیقیہ اعتباریہ اصطلاحیہ کی معرفت کا کیا کرے، افادہ کرے۔ کما یظہر لک من وجہ الضبط، جیسا کہ تیرے لیے ظاہر ہے وجہ ضبط سے۔ قول ہو حیث صرح العلماء، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ ہمیں مسلم ہے کہ غضنفر کی جو اسد کے ساتھ تعریف ہے یہ تعریف لفظی مفرد ہے، لیکن ہمیں مسلم نہیں کہ وجود کی تعریف لفظی مرکب ہے۔ تو جو شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ وجود کی تعریف لفظی ہونے کے علماء تصریح کر چکے ہیں، لہذا علماء کی تصریح کے مطابق یہ تعریف لفظی مرکب ہی ہے۔ قولہ والاول، یہاں سے شارح تعریف حقیقی کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ کوئی صورت غیر حاصلہ حاصل ہو جس کے وجود نفس الامری کا ہمیں پہلے علم ہے تو یہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت ہے، جیسے ماہیت انسان کا ہمیں حیوان ناطق کی صورت حاصل ہونے سے پہلے علم تھا کہ انسان موجود ہے۔ اگر یہ پہلی مرتبہ کوئی صورت غیر حاصلہ ذہن میں
آئی جس کا وجود نفس الامر میں تو ہمیں معلوم نہیں لیکن بطور اصطلاح وہ ہمیں معلوم ہے، تو یہ تعریف حقیقی بحسب الاسم ہے، جیسے ماہیات اعتباریہ، جیسے کلمہ کی تعریف لفظ وضعیہ لے معنی مفرد ہے، تو ہمیں کلمہ کی تعریف معلوم ہوئی لیکن پہلے سے ہمیں اس کے وجود نفس الامری کا علم نہیں۔ مصنف نے کہا قد اشار المحقق طوسی، یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تعریف حقیقی تصور کا فائدہ دیتی ہے، اور تعریف لفظی میں اختلاف ہے کہ وہ تصور کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں، یا تصدیق کی۔ تو شارح نے یہاں محقق طوسی کا مختار ذکر کیا کہ محقق طوسی نے یہ کہا ہے کہ تعریف لفظی لغت کے مناسب ہے اور حقیقی غیر لغت کے مناسب ہے۔ تو محقق طوسی کی اس قول سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ تعریف لفظی لغت کے مناسب ہے تو لغت میں الفاظ کے معانی معلوم ہوتے ہیں، اور الفاظ کے معنی کا معلوم ہونا تصدیق ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تعریف لفظی تصدیق کا فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تصور تصدیق کی بحث معقولات میں سے ہوتی ہے نہ کہ لغت میں، لہذا تعریف لفظی لغت کا مسئلہ ہوا۔ مصنف نے کہا لا یقال سے شارح کے اعتراض نقل کر کے لأننا نقول سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ تعریف حقیقی کی بحسب الحقیقت اور بحسب الاسم کی تعریف جو تقسیم کی ہے یہ درست نہیں، کیونکہ اس سے تقسیم الشیء الی نفسی الی غیرہ لازم آتی ہے، کیونکہ تعریف حقیقی اور بحسب الحقیقت کا ایک ہی معنی ہے، حالانکہ تعریف حقیقی مقسم اور بحسب الحقیقت اس کی قسم ہے، تو مقسم اپنے قسم کا عین ہوا، حالانکہ مقسم عام ہوتا ہے اور قسم خاص، ان میں من وجہ عینیت ہوتی ہے اور من وجہ تغیر ہوتا ہے، اور بحسب الاسم کا تعریف حقیقہ غیر ہونا واضح ہے، لہذا تقسیم الشیء الی نفسی الی غیرہ باطل ہوتی ہے، لہذا آپ کی تقسیم باطل ہوئی۔ مصنف نے اسی کا جواب دیا لأننا نقول، شارح نے اس کا جواب دیا کہ ہماری تقسیم الشیء الی نفسی الی غیرہ نہیں ہے، لہذا باطل بھی نہیں، کیونکہ اعتراض تب ہوتا جب تعریف حقیقی اور بحسب الحقیقت میں لفظاً اور معناً عینیت ہوتی، ان میں تو صرف لفظاً عینیت ہے، معناً عینیت نہیں ہے، بلکہ معناً ان میں تغیر ہے، کیونکہ تعریف حقیقی وہ ہوتی ہے جو شے کی ماہیت کی معرفت کا فائدہ دے، خواہ وہ ماہیت موجودہ ہو یا نہ ہو، اور تعریف حقیقی بحسب حقیقت یہ ہے جس شے کی صورت ذہن میں حاصل ہو اس کا نفس الامر میں موجود ہونا ضروری ہے، لہذا مقسم عام ہے اور قسم خاص ہے، اور تعریف حقیقی بحسب الاسم میں تغیر واضح ہے، کیونکہ تعریف بحسب الاسم ماہیت حقیقی معرفت کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ ماہیت اصطلاحی کی معرفت کا فائدہ دیتی ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالمغرب روایت بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ثم الشیخ ابن حاجب ذکر فی تعریف لفظ قولو بلفظ اظہر مرادف فیرد علیہ ان تعریفات الوجود لفظیت ما انہ لا توصف بالترادف لأن الترادف من اوصاف المفرد، والجواب انہ قد اذا قصد تمیز بلفظ المرکب لا یقصد به تفصیلہ بل یعتبر المجموع من حیث هو مجموع فیوصف بالترادف حکما لا یخفى ما فیہ من التکلف فظہر بذلك وجه العدول من ذلك الى ما ذکرہ قدس سرہ۔ ثم عرف الدلیل وقال الدلیل هو المرکب من قضیتین للتعدی الى مدلول النظر، هذا التعریف اولا من التعریف المشہور۔ پھر علامہ شیخ ابن حاجب نے ذکر کیا ہے تعریف لفظی کی تعریف میں اپنے قول بلفظ اظہر مرادف سے، گویا کہ تعریف لفظی کی تعریف کی ایسے لفظ سے جو اظہر ہو اور کیا ہے مرادف ہو، فیرد علیہ اس پر اعتراض وارد ہوگا کہ اللہ تعریفات الوجود لفظیت، وجود کی تعریفات لفظی ہیں، مع انہ لا توصف بالترادف باوجود کہ
ان کے تعریفات ترادف سے متصف نہیں، کیونکہ ترادف مفرد کے اوصاف میں سے ہے۔ والجواب عنہ، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انہ اذا قصدت تمیز، اگر لفظ مرکب سے تمیز کا ارادہ کیا جائے، لا یقصد بھی تفصیل ہو، جس سے اس کی تفصیل کا ارادہ نہ کیا جائے، ایسے لفظ مرکب سے تمیز کا قصد کیا جائے جس سے لفظ مرکب سے تفصیل کا ارادہ نہ کیا جائے، بلکہ اعتبار کیا جائے مجموع من حیث و مجموع کا، تو یہ ترادف سے متصف ہو جائے گا حکماً۔ ولا یخفی ما فیہ، نہیں پوشیدہ جو اس جواب میں تکلف ہے، فظہر بذالک، اس سے ظاہر ہو گیا وجود کی وجہ اس تعریف سے اس تعریف کی طرف جو مصنف قدس رہو نے ذکر کیا۔ ثم عرفت دلیل، پھر مصنف نے دلیل کی تعریف کی، وقال والدلیل هو المرکب من قضیتین، دلیل وہ قضیہ ہے جو مرکب ہو ایسے دو قضیہ سے، وہ قیاس ہے جو مرکب ہو ایسے دو قضیہ سے جو معدی ہو مجہول نظیر تک۔ ھذا تعریف اولا من التعریف المشہور، یہ تعریف مشہور سے بہتر ہے۔ تعریف مشہور وہ یہ ہے ما یلزم من العلم به العلم لشیء آخر، جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ فإنه يرد على ظاہر الملزومات بالنسبة إلى لازم البینہ، اس لیے کہ اس ظاہر پر اعتراض وارد ہوتا ہے ملزومات نسبت کرتے ہوئے اپنے لوازم بینہ کی طرف۔ وَيُمْكِنَ توجیہ، اگرچہ اس کی توجیہ ممکن ہے کہ بأن المراد بالعلم التصدیقی، مراد علم سے تصدیقی ہے، اور معنی یہ ہے جس کی تصدیق سے لازم آئے دوسری شے کی تصدیق بطریق اکتساب، جیسا کہ مستفاد ہوتا ہے کلمہ من سے، من کلمت من۔ تو ثم شیخ ابن حاجب، یہاں سے شارح کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ابن حاجب نے تعریف لفظی کی یہ تعریف کی ہے، التعریف اللفظی بے لفظ اظہر من المرادفین کی، تعریف لفظی وہ ہے جو لفظ اظہر مرادف کے ساتھ کی جائے۔ تو ماتب نے ابن حاجب کی اس تعریف سے عدول کیوں کیا؟ تو شارح نے جواب دیا ابن حاجب کی تعریف پر اعتراض ہے، اگر سے اس کا جواب بھی ہے مگر اس تعریف میں تکلفات ہے، اس لیے ماتن نے اس تعریف سے عدول کرتے ہوئے نئی تعریف کی۔ قولہ فیرد علیہ سے سارے ابن حاجب کی تعریف پر وارد اعتراض کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ شیخ ابن حاجب کی تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ اس سے وہ تعریف لفظی نکل جاتی ہے جو مرکب ہو، کیونکہ شیخ کی تعریف میں مرادف کا لفظ ہے اور ترادف مفرد میں ہوتا ہے، مرکب میں نہیں ہوتا، کیونکہ ترادف مفرد کی صفت ہے، مرکب کی صفت نہیں۔ مثلا وجود کی تعریف مرکب ہے تو اس میں ترادف نہیں ہوگا۔ تو مصنف الجواب سے سارے نے اس کا جواب دیا کہ جب مفرد کی تعریف مرکب سے کی جائے تو اس میں دو اعتبار ہوتا ہے، ایک تفصیل کا، دوسرا اجمال کا۔ تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے اجزاء کا علیحدہ اعتبار کیا جائے، اجمال کا مطلب یہ ہے کہ مجموع من حیث ہو و مجموع کا اعتبار کیا جائے۔ مثلا انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے تو حیوان اور ناطق کا علیحدہ اعتبار نہ کیا جائے تو یہ بھی مفرد حکمی ہے، تو مفرد حکمی اور مفرد حقیقی میں ترادف ہوتا ہے۔ لا یخفا، ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب ابن حاجب کی تعریف پر اعتراض ہے تو ماتین یہی تعریف کر دیتا، تو شارح نے جواب دیا اس جواب میں تکلف ہے، کیونکہ تعریف میں دو لحاظ کیے جاتے ہیں، ایک اجمال کا، دوسری تفصیل کا۔ ماتن کی تعریف میں تکلف ہے، حالانکہ تکلف نہیں، تو حالانکہ تعریفات کو تکلف سے خالی ہونا چاہیے، اس لیے ماتن نے ابن حاجب کی تعریف سے عدول کیا۔ قال والدلیل، ما قبل ماتن نے بتایا تھا کہ جسے مطلوب طلب کیا جائے اسے مطلب کہتے ہیں۔ مطلوب تصوری کو تعریف سے حاصل کرتے ہیں اور مطلوب تصدیقی کو دلیل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، اس لیے تعریف کی تفصیل کے بعد ماتن دلیل کی
تعریف کرتے ہوئے تو ماتن نے کہا دلیل وہ قضیہ ہے، دلیل وہ ہے جو قضیتین سے مرکب ہو اور مجہول تصدیقی تک پہنچا دے۔ مصنف نے کہا ھذا تعریف اولا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دلیل کی ایک مشہور تعریف ہے کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے، یہ تعریف مشہور ہے، تو ماتین اس مشہور تعریف سے عدول کیوں کیا؟ جواب، شارح نے جواب دیا کہ مشہور تعریف پر اعتراض تھا، اگرچہ اس کا جواب ہے مگر جواب میں تکلف ہے، ماتن کی تعریف میں تکلف ہی نہیں، اس لیے ماتن کی تعریف مشہور تعریف سے اولا ہوئی، ماتن کی تعریف مشہور سے بہتر ہوئی۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کی تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ یہ لازم بین بمعنی الاخص کی صورت میں ملزوم پر صادق آتا ہے۔ حالانکہ ملزوم دلیل تو نہیں، تو لازم بین بمعنی الاخص یہ ہوتا ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے، جیسے اربع ملزوم ہے اور زوجیت اس کو لازم ہے، اربع کے تصور سے زوجیت کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ قولہ یمکن توجیہ، یہاں سے شارح نے جواب دیا کہ اگرچہ ما قبل مذکور اعتراض کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ مشہور تعریف میں علم سے مراد تصدیق ہے، تو اب دلیل کی یہ تعریف ہوگی جس کی تصدیق سے دوسرے شے کی تصدیق لازم ہو۔ ملزوم چونکہ تصور ہے لہذا تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اور دخول غیر سے کیا ہے؟ معنی ہے۔ مصنف نے کہا بطریق الاستفاد، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دلیل کی مشہور تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، کیونکہ دوسری تصدیق میں عموم ہے، خواہ وہ نظری ہو یا بدہی، حالانکہ دلیل صرف نظری کی ہوتی ہے، بدہی کی نہیں ہوتی ہے، لیکن مشہور تعریف بدہی کے لیے بن رہی ہے، لہذا دلیل کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں۔ تو جواب، شارح نے اس کا جواب دیا کہ دلیل کی تعریف دخول غیر سے معنی ہے، کیونکہ دوسری تصدیق سے مراد عام نہیں بلکہ جس کا حصول بطریق استفادہ اور اکتساب ہو، اور جس کا حصول بطریق استفادہ ہو نظری ہی ہوتا ہے، بدہی نہیں ہوتا، لہذا مشہور تعریف دخول غیر سے معنی ہے، اور مشہور تعریف میں جو لفظ من ہے اس کا مؤید ہے، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ بعض تصدیق جو نظری ہے، من تبعیضیہ ہے کہ بعض تصدیقیں جو نظری ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ عَلَى تَعْرِيفِ الْقَطْعِيِّ قَطْعِ الْبَيِّنِ الْإِنْتَاجِ فَمَعْنَى الْإِسْتِلْزَامِ ظَاهِرٌ وَإِنْ وُرِدَ بِهِ التَّعْمِيمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تحمل الاستلزام على المناسبة المصح للانتقال لا على امتناع الانفقاء كما سر به المصنف قدس سره في حاشية صدر المختصر ولا يرد شيء من ذلك على هذا التعريف حتى يحتاج في الجواب إلى التكلف، لكن بقي أنه لا يتناول الدليل الفاسد حيث لا يكون مؤديا المطلوب، أنه قد يتركب دليل من أكثر من قضيتين ولا يتناوله التعريف. والجواب الأول أن اللام في التعدي للغرض، أي ما يكون تركيبه لغرض التعدي عام من أن يكون ذلك الغرض بعد التركيب حاصلا أو لا. جواب الثاني أن الدليل المركب من أكثر من قضيتين في الحقيقة دليلان أو أدلة، إذا التحقيق أن الدليل لا يتركب إلا من قضيتين فحسب. مناظر رشیدیہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اس تعریف کو محمول کر دیا جائے دلیل قطعی کی تعریف میں،
یعنی فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ تعریف علی تعریف دلیل قطعی بین الانتہا، اگر اس تعریف کو محمول کر دیا جائے دلیل قطعی بین الانتہا کی تعریف پر تو استلزام کا معنی ظاہر ہے، اور اگر اس سے مراد لیا جائے عام، چاہے دلیل قطعی ہو ظنی، کما ہو ظاہر جیسا کہ ظاہر ہے، تو حمل الاستلزام، تو اس صورت میں استلزام کو محمول کیا جائے گا ایسی مناسبت پر جو انتقال کو صحیح کرنے والا ہو، نہ کہ امتناع انفقاق پر، کما صرح بالمصنف جیسا کہ مصنف قدس سرہ نے تصریح کی ہے۔ حاشیہ شرح مختصر ہے، ولا يرد شيء من ذلك على تعریف، ان اعتراض میں سے کوئی اعتراض نہیں وارد ہوگا اس تعریف پر یہاں تک کہ محتاج ہوں گے جواب میں تکلف کا، لیکن باقی انہ لا يتناول الدلیل الفاسد، لیکن پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ باقی رہے گا کہ یہ تعریف دلیل فاسد کو شامل نہیں ہوگا، اس حیثیت سے کہ مطلوب تک مدعی نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ، اور دوسرا اعتراض یہ پڑے گا کہ دلیل کبھی دو قضیہ سے زیادہ سے مرکب ہوتی ہے تو تعریف اس کو شامل نہیں ہوگی۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لام تعدی میں غرض کے لیے ہے، یعنی جس کی ترکیب غرض تعدی کے لیے ہو، عام ہے اس بات سے کہ وہ غرض ترکیب کے بعد حاصل ہو یا نہ ہو۔ ثانی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان الدلیل المرکب من اکثر من قضیتین فی الحقیقت، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وہ دلیل جو دو قضیہ سے زیادہ سے مرکب ہے حقیقت میں دو دلیلیں ہیں یا چند دلیلیں ہیں۔ عزت تحقیق ان الدلیل، اس لیے کہ تحقیق یہ ہے کہ ان الدلیل لا یترکب الا من قضیتین، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ دلیل دو قضیہ ہی سے مرکب ہوتا ہے صرف۔ بچوں یاد رکھو فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ تعریف، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دلیل کی مشہور تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ دلیل کی مشہور تعریف میں یلزموں اور اکثر یستلزموں کا لفظ آتا ہے، تو جہاں استلزام ہو وہاں لازم کا انفکاک ملزوم سے محال ہوتا ہے۔ تو اب تعریف کا مطلب یہ ہوگا کہ دلیل وہ ہوتی ہے جس میں ایک شے کی تصدیق کا انفکاک دوسری تصدیق سے محال ہو۔ تو اب دلیل کی تعریف صرف شکل اول پر صادق آئے گی اور دوسرے اشکال پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ وہی بین الانتاج ہے، اور بقیہ تین شکلوں پر صادق نہیں آئے گی کیونکہ ان میں ایک کی تصدیق کا انفکاک دوسرے سے جائز ہوتا ہے۔ تو پہلے شکل کے علاوہ بقیہ تین شکلیں دلیل تو ہیں لیکن دلیل کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی، لہذا دلیل کی تعریف جامع افراد نہیں۔ جواب، شارح نے ان حملہ سے اس کا جواب دیا کہ دلیل سے تمہاری مراد کیا ہے، دلیل قطعی ہے یا عام؟ اگر دلیل سے مراد دلیل قطعی ہو تو دلیل قطعی تو پہلی شکل ہی ہے اور بقیہ تین شکلیں دلیل قطعی نہیں، لہذا اب اگر دلیل کی تعریف صرف شکل اول پر صادق آئے اور بقیہ تینوں پر صادق نہ آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر دلیل سے مراد عام ہے تب بھی درست ہے، لیکن اب استلزام کا معنی انفکاک کا محال ہونا نہیں ہوگا، بلکہ استلزام کا مطلب دو تصدیقوں میں ایسی مناسبت ہے جو مسہل انتقال ہو کہ ایک کی تصدیق سے دوسرے تصدیق تک انتقال صحیح ہو، منتقل ہو صحیح ہو، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، لہذا دلیل کی تعریف جامع افراد ہوئی۔ اور کما صرح سے شارح نے جواب مذکور کی تائید بھی پیش کی ہے۔ فائدہ یاد رکھو، علامہ ابن حجر نے مختصر نامی ایک کتاب لکھی ہے، قاضی اظہر الدین نے اس کی شرح لکھی ہے اور میر سید نے بھی اس پر حاشیہ لکھا ہے، علامہ طبرانی نے بھی اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ تو جب میر سید کے حاشیہ کا حوالہ دینا ہوتا ہے مصنف کو تو کہا جاتا ہے حاشیہ شرح مختصر، اور جب علامہ طبرانی کے حاشیہ کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو اسے حاشیۃ الحاشیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہذا یہاں حاشیہ شرح مختصر سے مراد علامہ میر سید جرجانی کا حاشیہ ہے۔
मुसन्निफ का कौल वला यरदो से मिन ज़ालिका मा क़ब्ल। सारे ने यह बताया था कि मातिन की तारीफ मशहूर तारीफ से औला है। यहाँ से सारे अवलियत की वजह बता रहे हैं कि मातिन की तारीफ पर मशहूर तारीफ वाला कोई एतराज़ वाले नहीं होता, लिहाजा उसमें जवाब का तकल्लुफ़ नहीं है। इसलिए मातिन की तारीफ मशहूर तारीफ से औला है, लेकिन मातिन की तारीफ पर दो दिगर एतराज़ होते हैं। कल के सबक में इसकी तशरीह की जाएगी। बच्चों याद रखो, ये किताब मुनाज़र रशीदिया है। मैं अबू सुफियान उस्ताद दारुल बोल रहा हूँ। रशीदिया की इबारत है मुनाज़र रशीदिया के अन्नहु ला यतनावल दलील अल-फासिद। यहाँ से शारे पहले एतराज़ जिक्र करते हैं कि मातिन की तारीफ जामे अफराद नहीं, क्योंकि वो दलील फासिद पर सादिक नहीं आती। हालांकि दलील फासिद भी तो दलील है, और दलील फासिद पर मातिन की दलील इसलिए सादिक नहीं आती क्योंकि मातिन ने कहा है दलील दो कज़ियों से मुरक्कब होता है और मजहूल नज़री तक पहुँचाए, और दलील फासिद मुअद्दी अल मतलूब नहीं होती, इसलिए उस पर दलील की तारीफ सादिक नहीं आती। लिहाजा दलील की तारीफ जामे अफराद नहीं। उसी को मुसन्निफ ने कहा लाकिन बक़ी अन्नहु ला यतनावल दलील अल-फासिद, लेकिन दलील फासिद को शामिल नहीं होगा। हैसो ला यकूनु मुअद्दिन मतलूब, इस हैसियत से कि मतलूब तक मुअद्दिन नहीं होता। तो उसी एतराज़ का जवाब मुसन्निफ ने दिया अन्नहु, और दूसरा एतराज़ यहाँ से ये एतराज़ ये है अन्नहु का यतरकबु दलील मिन अक्सरा मिन क़ज़ियतिन। यहाँ से शारे मातिन की तारीफ पर वारिद होने वाले दूसरे एतराज़ को जिक्र कर रहे हैं कि मातिन की तारीफ जामे अफराद नहीं, क्योंकि मातिन ने कहा है दलील वो होती है जो दो कज़िया से मुरक्कब हो। हालांकि दलील कभी दो से ज़ायद कज़िया से मुरक्कब होती है, ये भी दलील है, लेकिन मातिन की तारीफ उस पर सादिक नहीं आती। लिहाजा मातिन की तारीफ जामे अफराद है। उसी एतराज़ को जिक्र किया मुसन्निफ ने अन्नहु क़द यतरकबु दलीलो मिन अक्सर मिन क़ज़ियतैन। दलील कभी मुरक्कब होती है दो कज़िया से अक्सर से, वला यतनावलहु तारीफ, और तारीफ उसको शामिल नहीं होती। बच्चों याद रखो, कौलहु जवाबुल अव्वल, यहाँ से सारे बतौर लफ़्ज़ नस्र मुरत्तब अव्वल पहले एतराज़ का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन क़ब्ल जवाब एक तमहीद है कि लाम, बच्चों याद रखो कि लाम मुतअद्दिद माने के लिए आता है। कभी लाम तालीलिया होता है और कभी लाम ग़र्ज़िया होता है। अब इस तमहीद के बाद जवाब का खुलासा यह है, लित्तादीब पर आने वाला लाम तालीलिया नहीं है बल्कि ग़र्ज़िया है। अब और आपका एतराज़ तब है जब ये लाम तालीलिया हो। तो अब मतलब ये होगा कज़िया की तरकीब की गर्ज़ ये है कि मुअद्दी अलल मतलूब हो। तो काम का जो गर्ज़ होती है ज़रूरी नहीं है काम से वो गर्ज़ हासिल भी हो। तो दलील फासिद की गर्ज़ तो यही होती है कि मुअद्दी अलल मतलूब हो, लेकिन किसी फसाद या माने या रुकावट की वजह से ये गर्ज़ हासिल नहीं होती है। लिहाजा मातिन ने दलील की जो तारीफ की वो दलील फासिद को भी शामिल है, लिहाजा तारीफ जामे अफराद हुई। उसी को मुसन्निफ ने कहा है, उसी जवाब को जवाबुल अव्वल अन्नल्लाम फी तादीलिल गर्ज़। जवाब पहले एतराज़ का जवाब यह है कि लाम तादीम गर्ज़ के लिए ए मा यकून तरकीब हो ले गर्ज़ तादी, यानी जिसकी तरकीब गर्ज़ तादी के लिए हो। आम मिन यकून ज़ालिकल गर्ज़ बाद तरकीब हासन, आम है इस बात से कि वो गर्ज़ तरकीब के बाद हासिल हो या ना हो। बच्चों याद रखो, दूसरे एतराज़ का जवाब मुसन्निफ ने दिया
جواب الثانی سے سارے اور دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ماتن کی تعریف جامع افراد ہیں، کیونکہ محققین کی تحقیق کے مطابق ایک دلیل صرف دو ہی قضیوں ہی سے مرکب ہوتی ہے، اور جو دلیل بظاہر قضیتین سے زائد سے مرکب ہو تو ایک دلیل نہیں ہوتی بلکہ زیادہ دلیلیں ہوتی ہے۔ مصنف کا قول من قضیتین اولا، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اسی جواب ثانی کی طرف مصنف نے کہا جواب الثانی ان دلیل المرکب من اکثر من قضیتین فی الحقیقت دلیلان او ادلہ۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دلیل جو مرکب ہوتی ہے دو قضیہ سے زیادہ سے حقیقت میں دو دلیلیں ہیں یا چند دلیلیں ہیں۔ عزت تحقیق اندر دلیل لا ترکب الا من قضیتین فحسب، کیوں تحقیق یہ ہے کہ دلیل دو ہی قضیہ سے مرکب ہوتا ہے صرف۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالقرنوار بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کے براتے ہوئے قولہ من قضیتین اولا من قول البعض من مقدمتین، اذ المقدمۃ فی المشہور مفسرۃ بما جعل جز الدلیل فوہم الدور، ثم علم ان هذا التعریف على رأي الحکماء، اما على رأي الاصولین فهو ما يمكن التوسل بصحیح نظر فی احوالہ الى مطلوب خبری کالعالم مثلا، فإنه من تأمل فی احوالہ بصحیح نظر بین یقول انه متغیر وكل متغیر حاصل وصل الى مطلوب خبری وهو قولنا العالم حادث، فعند الاصولین العالم دلیل وعند الحکمہ مجموع العلم متغیر وكل متغیر حادث۔ بچوں یاد رکھو اس مناظر رشیدیہ کے عبارت کا ترجمہ یہ ہے مصنف کا قول من قضیتین یہ بہتر ہے بعض کے قول من مقدمتین سے، کیونکہ مقدمہ میں مشہور جو تفسیر کی گئی ہے بما جز دلیل، ایسی چیزوں سے جو دلیل کا جز ہو، اور جب مقدمہ کی تعریف دلیل کا جز ہے فیوہم الدور، تو دور کا توہم پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بچوں یاد رکھو جان لو کہ یہ تعریف حکمہ کی رائے پر ہے دلیل کی، لیکن دلیل کی تعریف اصولین کی رائے پر وہ ہے فہو ما یمکن التوسل بصحیح نظر فی احوالہ الی مطلوب خبری، جس کے احوال میں صحیح نظر کرنے سے پہنچنا ممکن ہو مطلوب خبری تک، کل عالم جیسے عالم مثلا، فإنہ من تأمل فی احوالہ فی صحیح نظر، اس لیے کہ جو شخص کے غور کیا اس کے احوال میں صحیح نظر سے، بیان یقول بہی طور کے کہے کہ وہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو پہنچا دے گا مطلوب خبری تک۔ وہ کیا ہے ہمارا قول العالم حادث ہے۔ فعند الاصولین، تو اصولین کے نزدیک عالم دلیل ہے، اور عند حکمہ کے نزدیک العالم متغیر اور کل متغیر حاصل، یہ دونوں کا مجموعہ کیا ہے دلیل ہے۔ بچوں یاد رکھو یہاں سے مصنف کا قول من قضیتین اولا من مقدمتین، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دلیل کی تعریف مقدمتین سے کی ہے، ماتن نے مقدمتین سے عدول کرتے ہوئے اپنی تعریف میں مقدمتین کی جگہ قضیتین کو کیوں ذکر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے۔ جواب شارح نے اس کا جواب یہ دیا قضیتین مقدمتین سے اولا ہے، کیونکہ قضیتین میں دور کا وہم نہیں ہے، اور مقدمتین کہنے میں دور کا وہم ہے، کیونکہ دلیل کی تعریف میں مقدمہ کا لفظ ہے، تو دلیل مقدمہ پر موقوف ہوئی، اور مقدمہ دلیل کے جز کو بھی کہتے ہیں، لہذا اب مقدمہ دلیل پر موقوف ہو گیا۔
لہذا مقدمہ اپنے اوپر موقوف ہوا، یہی توقف شیء علی نفسہی ہے، یہی بہت ہے۔ اعتراض: اگر دلیل کی تعریف مقدمتین سے کی جائے تو اس سے صراحتاً دور لازم نہیں آتا، کیونکہ مقدمتین دلیل پر اور دلیل مقدمہ پر موقوف ہے، تو پھر شارح نے یہ کیوں فرمایا فیہم الدور کہ اس میں توہم دور ہے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ مقدمہ سے مراد قضیہ لیا جا سکتا ہے تو اب وہم باقی نہیں رہے گا، اس لیے شارح نے فیہم الدور کہا۔ بچوں یاد رکھو، ثم علم ان ھذا تعریف علی الحکمہ سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دلیل کی تعریف میں دو مذہب ہیں، ایک حکمہ کا، دوسرا اصولین کا۔ ماتین کی تعریف حکمہ کے مذہب کے مطابق ہے، اصولی دلیل کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کے احوال میں نظر صحیح کرنے سے مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو، یہ ہے دلیل۔ فریقین دلیل میں صغریٰ کبریٰ دونوں کو ذکر کرتے ہیں، مگر ان میں مابہل امتیاز یہ ہے حکمہ صغریٰ اور کبریٰ کے مجموعے کو دلیل کہتے ہیں، اور علماء اصولین کے نزدیک صرف حد اصغر دلیل ہے۔ مثلا العالم متغیر اکل متغیر حاصن، تو حکمہ کے نزدیک یہ العالم متغیر اکل متغیر حاصن یہ مجموعے دلیل ہے۔ علماء اصولین کے نزدیک صرف العالم دلیل ہے، اور حادث اور متغیر عالم کے احوال ہیں۔ قال فإن ذکر ذلك المرکب من قضیتین، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ فإن ذکر ذلك المرکب من قضیتین لإزالة خفاء البدیہی غیر الاولی، اگر اس مرکب کو جو دو قضیات سے جو دلیل مرکب ہے اس کو ذکر کیا جائے بدہی غیر اولی کے خفا کے ازالے کے لیے، تو یسمى تنبیہاً، تو اسی کا نام رکھ دیا جائے تنبیہ۔ وقد یقال لملزوم العلم، اور کبھی کہا جاتا ہے ملزوم علم کو، یعنی ما یلزم من التصدیق بہی، تصدیق الیقینی بغیر ہی دلیل، جس کی تصدیق سے لازم آئے اپنے غیر کی تصدیق یقینی، تو یہ دلیل ہے۔ اور ملزوم الظن ملزوم الظن کا ہے عمارت ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُلَاحَظَ، اور مناسب یہ ہے کہ ملاحظہ کیا جائے کہ ان المراد بالاستلزام، مراد استلزام سے وہ ہے المناسبت و مصحت الانتقال ہے، وہ مناسبت ہے جو انتقال کو درست کرنے والا ہو، کما ذکرنا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، لئلا یرد علیہ عدم صدقہ علی الاقیسۃ غیر البینۃ الانتار، تاکہ اس پر اعتراض نہ وارد ہو کہ یہ تعریف صادق نہیں آتی ہے ان قیاسوں پر جو غیر البین الانتاج ہو، جیسے شکل رابی۔ مصنف نے کہا وَإِن ذُكِرَ ذَلِكَ الْمُرَكَّبُ مِنْ قَضِيَتَيْنِ، سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ما قبل دلیل کی جو تعریف کی ہے کہ قضیتین سے مرکب ہو اور معدی علی المجہول ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلیل صرف نظری کی ہوتی ہے، حالانکہ کبھی بدہی کے بعد بھی قضیتین صغریٰ اور کبریٰ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدہی کی بھی دلیل ہوتی ہے، تو ماتن نے اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب نظری کے بعد قضیتین ہو تو دلیل ہے، اور اگر بدہی کے بعد ازالے خفا کے لیے قضیتین مذکور ہوں تو یہ دلیل نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ تنبیہ ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دلیل صرف نظری کی ہوتی ہے۔ مصنف نے کہا الغیر، ایک اعتراض کا جواب، اعتراض یہ ہے، مصنف نے کہا غیر الاولی، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بدی میں خفا ہوتا ہی نہیں، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ بدی کے بعد مرکب من قضیتین کو ازالہ خفا کے لیے ذکر کیا جاتا ہے یہ درست نہیں۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ بدی کی دو قسمیں، ایک بدی اولی، دوسرا بدی غیر اولی۔
تو بدھی اولی میں خفا نہیں ہوتا اور بدھی غیر اولی میں خفا ہوتا ہے، جیسا کہ تنبیہ سے زائل کر دیا جاتا ہے۔ مصنف نے کہا قد یقال لملزوم علم دلیل، ما قبل ماتن نے دلیل کی ایک تعریف کی جو عام ہے، کیونکہ ما قبل یہ تعریف کی ہے جو ایسے دو قضیہ سے مرکب ہو جو ہمیں معلوم ہو تو قضیہ میں تعمیم ہے، خواہ و ظنی ہو یقینی۔ اسی طرح ان سے حاصل ہونے والا مطلوب بھی عام ہوگا، ظنی ہو یقینی۔ اب یہاں سے ماتن دلیل کی خاص تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک تمہید ہے کہ علم کے 3 معنی ہیں: حصول و صورتی شیخ العقل، نمبر 2 تصدیق ظنی ہو یقینی، نمبر 3 صرف تصدیقی یقینی۔ بعض تمہید خاص تعریف یہ ہے کہ علم کے ملزوم کو دلیل کہتے ہیں۔ علم کا ایک معنی چونکہ تصدیقی یقینی بھی ہے، تو اب دلیل کی تعریف یہ ہوگی تصدیق یقینی کے ملزوم کو دلیل کہتے ہیں، اور ملزوم قضیتین، اور وہ کیا ہے؟ ملزوم قضیتین ہے۔ قولہم اے ما یلزم من التصدیق، ماتن کی تعریف میں اجمال تھا، اس لیے شارح یہاں سے اس کی تفصیل کرتے ہیں جس کی تصدیق کو ایسی تصدیق یقینی لازم ہو جو تصدیق ملزوم کے مغایر ہو، اور ملزوم صغرا اور کبرا یقینی ہی ہوں گے، تو ایسے ملزوم یقینی کو دلیل کہتے ہیں۔ ماتن نے کہا ظن کے ملزوم کو امارات کہتے ہیں، تو ظن کا ملزوم بھی صغرا کبرا ہی ہوتے ہیں اور تصدیق ظنی ہوتے ہیں، تصدیق یقینی نہیں ہوتے، اس لیے یہ جسے لازم ہوتے ہیں وہ بھی ظنی ہوتا ہے، کیونکہ ظن سے ظن ہی ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو امارات کہتے ہیں۔ جیسے مثلا حاضر حایتو ینتصر من تراب، یہ دیوار جس سے مٹی جھڑتی ہے، کل حایتین ینتصر من تراب فہو ینہدم، ہر وہ دیوار جس سے مٹی جھڑتی ہے وہ منہدم ہوتا ہے، تو نتیجہ نکلا فحاضر حایتو ینہدم حاضر حایتو ینہدم، تو یہ دیوار کیا ہو جائے گا؟ منہدم ہو جائے گا۔ یہ ما قبل کے صغرا کبرا کو لازم ہے، مگر یہ ملزوم ظنی کا لازم ہے، اس لیے اس کو امارات کہتے ہیں۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالقدیم نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وَيَنبَغِي أَن يُلَاحَظَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِلْزَامِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ الْمُصَحِّحَةُ لِلِانْتِقَالِ، مناسب یہ ہے کہ ملاحظہ کیا جائے کہ مراد استلزام سے وہ مناسبت ہے جو انتقال کو صحیح کرنے والا ہو، کما ذکرنا جیسا ہم نے ذکر کیا، لئلا یرد علیہ عدم صدقہ علی الاقیسۃ الغیر البین الانتاج، تاکہ اس پر اعتراض نہ وارد ہو کہ یہ دلیل کی یہ تعریف صادق نہیں آ رہی ان قیاسوں پر جو غیر بین الانتاج ہو، جیسے شکل رابع مثلا۔ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قُدَّسَ سِرُّهُ لفظ الشیء، مصنف علیہ الرحمٰن نے چھوڑ دیا لفظ شیء کو جو مذکور ہے متقدمین کے کلام میں، من قولہم ان کے قول میں، ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر لئلا یرد ان المدلول قد یکون عدمیا فکیف یطلق علیہ لفظ الشیء فیحتاج الی ان یجاب بأن المراد بالشیء ما يمكن ان يعلم ويخبر عنه۔ بچوں یاد رکھو ینبغی لحاظہ سے کا ترجمہ یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ لحاظ کیا جائے کہ مراد استلزام سے وہ مناسبت ہے جو انتقال کو درست کرنے والا ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تاکہ اس پر اعتراض نہ وارد ہو کہ عدم و صدق دلیل کا صادق نہ ہونا ان قیاسوں پر جو غیر البین الانتاج ہو، جیسے شکل رابع مثلا۔ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قُدَّسَ سِرُّهُ، مصنف علیہ الرحمٰن نے چھوڑ دیا لفظ شیء کو جو مذکور ہے متقدمین کے کلام میں،
ومن قولہم جو متقدمین کا کلام ہے یعنی ما یلزم من العلم بہ علم بشیء آخر، تاکہ اعتراض وارد نہ ہو کہ مدلول کبھی عدمی ہوتا ہے، فکیف یطلق علیہ لفظ الشیء تو کیسے اس پر لفظ شیء بولا جائے گا، تو محتاج ہو جائیں گے اس بات کی طرف کہ جواب دیا جائے، اور جواب یوں دیا جائے کہ مراد شیء سے ما یمکن ان یعلم و یخبر عنہ، جس کا ممکن ہو جانا جائے اور خبر دیا جائے۔ ینبغی ان یلاحظ کی تشریح کیا ہے بچے؟ یہ ہے کہ ایک اعتراض ینبغی ان یلاحظ سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ماتن کی یہ تعریف اس مشہور تعریف جیسی ہے جو شاعر نے ما قبل بیان کی ہے، کیونکہ دونوں میں لازم و ملزوم کا ذکر ہے، اور رابطہ یہ ہے کہ لازم کا ملزوم سے تخلف محال ہوتا ہے، لہذا ملزوم کے لیے لازم ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا ماتن کی تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ یہ قیاس غیر بین الانتاج مثلا شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع پر صادق نہیں آتی، کیونکہ ان میں ملزوم یعنی صغرا کبرا سے لازم نتیجہ کا تخلف جائز ہوتا ہے، اس لیے ان کا صحیح نتیجہ معلوم کرنے کے لیے انہیں شکل اول کی طرف لوٹانا پڑتا ہے، کیونکہ شکل اول میں لازم کا ملزوم سے تخلف محال ہے۔ تو شاعر نے یہ جواب دیا کہ یہاں استلزام کا معنی عدم انفقاق والا معنی مراد نہیں ہے کہ لازم کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہو، بلکہ یہاں استلزام کا معنی یہ ہے مناسبت مستحیل انتقال صحیح ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ، لہذا ماتن نے دلیل کی جو تعریف کی ہے وہ جامع افراد ہے۔ سنیے، وترک المصنف ہو، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب شاعر کی بیان کردہ مشہور تعریف اور ماتن کی اس تعریف میں کوئی فرق نہیں، تو مشہور تعریف میں شیء آخر کا لفظ مذکور ہے، لیکن ماتن نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب، شاعر نے اس کا جواب دیا کہ متکلمین کی نزدیک شیء ما بہ الموجودیت کو کہتے ہیں، اور دلیل کا مدلول کبھی عدمی بھی ہوتا ہے۔ اگر شیء کا ذکر کر دیا جاتا تو تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ مدلول موجود پر تو صادق آتی اور مدلول عدمی پر صادق نہیں آتی، تو تعریف کو جامع افراد بنانے کے لیے ماتن نے اپنی تعریف میں شیء کے لفظ کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر لفظ شیء کو ذکر کیا جاتا پھر اس شیء کا حقیقی معنی ما بہ الموجودیت مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تعویل کی ضرورت پڑتی کہ یہاں شیء کا مجازی معنی ہے، ما یمکن ان یعلم بہ و یخبر عنہ کو جسے جاننا اور جس سے خبر دینا ممکن ہو اسی کو شیء کہتے ہیں، یہ تعویل کرنی پڑتی۔ تو یہاں سے مشہور تعریف پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی معلوم ہو گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جب دلیل کی تعریف میں لفظ شیء کا ذکر کرنا درست نہیں تو مشہور تعریف میں درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں لفظ شیء مذکور ہے۔ تو جواب مصنف نے دیا یہ کہ مشہور تعریف میں شیء کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ مجازی معنی شیء کا ما یمکن ان یعلم و یخبر عنہ ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظرہ رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالمعلمین نواز بول رہا ہوں۔ مناظرہ رشیدیہ کی عبارت ہے وترک المصنف قدس سرہ لفظ الشیء، لفظ شیء مذکور فی کلام المتقدمین من قولہم ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، لئلا يرد أن المدلول قد يكون عدميا فكيف يطلق عليه لفظ الشيء، فيحتاج إلى أن يجاب بأن المراد بالشيء ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه۔
اور مصنف علیہ رحمٰن نے لفظ شے کو جو مذکور ہے متقدمین کے کلام میں اس کو چھوڑ دیا. من قولہم، جو متقدمین کا کلام ہے جس کے علم سے دوسرے شے کا علم لازم آئے، تاکہ اعتراض وارد نہ ہو کہ مدلول کبھی ہوتا ہے آدمی، فکیف یطلق علیہ لفظ الشیء، تو کیسے اس پر لفظ شیء بولا جائے گا. تو ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے کہ مراد شیء سے ما یمکن ان یعلم و یخبر عنہ ہے، یعنی شیء سے مراد یہ ہے کہ جس کا جاننا ممکن ہو اور جس کے بارے میں خبر دیا جائے. ثم لما کانا دلیل لا بد له فی تعدی العلم من التقریب، اور جبکہ دلیل کے ضروری ہے علم کی طرح معدی ہونے میں تقریب، تو تقریب کی تعریف کو ذکر کیا مصنف نے دلیل کے بعد، تعریف کے بعد قریب قریب. فقال، تو انہوں نے کہا تقریب سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، تقریب دلیل کو چلانا اس طور پر کہ مطلوب کو مستلزم ہو جائے. فإن کانت دلیل و یقینیاً، تو اگر دلیل یقینی ہے تو یستلزم و یقین و بہی، تو اس سے یقین مستلزم ہوگا. اگر دلیل ظنی ہے تو اس سے یستلزم الظن بہی، تو اس سے ظن مستلزم ہوگا. والمراد بالاستلزام معرفتہ، اور استلزام سے مراد وہ ہے جو تو نے پہچان لیا. بچوں یاد رکھو، ترک المصنف قدس سرہ لفظ الشیء، یہ ایک اعتراض ہے کہ جب شارح کی بیان کردہ مشہور تعریف اور ماتن کی اس تعریف میں کوئی فرق نہیں، تو مشہور تعریف میں شیء آخر کا لفظ مذکور ہے لیکن ماتن نے اسے کیوں ترک کر دیا؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ متکلمین کے نزدیک شیء ما بہل موجودیت کو کہتے ہیں، اور جب شیء ما بہل موجودیت کو کرتے ہیں اور دلیل کا مدلول کبھی آدمی بھی ہوتا ہے، تو اگر شیء کا ذکر کر دیا جاتا تو تعریف جامع افراد نہیں ہوتی، کیونکہ مدلول موجود پر تو یہ تعریف صادق آتی اور مدلول آدمی پر تعریف صادق نہیں آتی. تو تعریف کو جامع افراد بنانے کے لیے ماتن نے اپنی تعریف میں شیء کے لفظ کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر لفظ شیء کو ذکر کر دیا جاتا پھر اس شیء کا حقیقی معنی ما بہل موجودیت مراد نہ ہوتا، بلکہ اس میں تعویل کی ضرورت پڑتی کہ یہاں شیء کا مجازی معنی ہے ما یمکن ان یعلم و یخبر عنہ، کہ جسے جاننا اور جس سے خبر دینا ممکن ہو. تو یہاں سے مشہور تعریف پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی معلوم ہو گیا. اعتراض یہ ہے کہ جب دلیل کی تعریف میں لفظ شیء کا ذکر کرنا درست نہیں تو مشہور تعریف بھی درست نہیں، کیونکہ اس میں لفظ شیء مذکور ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور تعریف میں شیء کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی ہے ما یمکن ان یعلم بہ و یخبر عنہ. پھر مصنف نے کہا ثم لما کانت دلیل، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اور ما بعد کے متن کے ما قبل سے ربط بھی ہے. اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے دلیل کی تعریف کے بعد تقریب کی تعریف کیوں کی ہے؟ تو جواب تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس میں مناسبت اور حسن قرب ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ دلیل کی تعریف ہے کہ جو قضیتین سے مرکب ہو اور مجہول تک پہنچا دے، اور مطلوب نظری تک پہنچانا ہی تقریب ہے. اسی مناسبت کی وجہ سے ماتن نے دلیل کی تعریف کے بعد تقریب کی تعریف کی. تو قالا، تو مصنف نے کہا تقریب، یہاں سے ماتن تقریب کی تعریف کرتے ہیں کہ دلیل کو اس طرح چلانا کہ مطلوب کو مستلزم ہو، یہ تقریب ہے.
اگر دلیل یقینی ہو تو اکثر مطلوب بھی یقینی ہوتا ہے، جیسے العالم متغیر کل متغیر حاصل فالعالم حاصل۔ اگر دلیل ظنی ہے تو مطلوب بھی ظنی ہوتا ہے، جیسے ما قبل حاضر حایتوں کی مثال گزر چکی ہے، اور کبھی دلیل یقینی سے مطلوب ظنی بھی حاصل ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا مراد بالاستلزام، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب دلیل مطلوب کو مستلزم ہوئی تو لازم کا ملزوم سے انفکاک محال و ممتنع ہوا، تو یہ تعریف جامع افراد نہ ہوئی، کیونکہ یہ شکل ثالث رابع پر صادق نہیں آتی، کیونکہ ان میں لازم کا ملزوم سے انفکاک ممکن ہے۔ تو شارح نے جواب دیا کہ یہاں استلزام سے مراد امتناع انفکاک نہیں، بلکہ یہاں استلزام کا معنی ہے ایسی مناسبت جو مسہل الانتقال ہو۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب منار رشیدیہ ہے، اور میں ابو سفیان استاد عالم غرینوار بول رہا ہوں۔ منار رشیدیہ کی عبارت التعلیل تبین علت الشیء تعلیل والمراد بالعلت العلت التامۃ بقرینۃ التبیین باعتبار ان المقصود الاصلی من التبیین العلم بالمطلوب وذا لا يحصل بغیر العلت التامہ، فسقط ما قیل انه لا يصح هنا ارادۃ العلت التامۃ ولا ارادۃ العلت الناقصہ ولا ارادۃ عام منہما۔ اما الاولان فلان الاعمال لا يدل على خاص معین، واما الثالث فلأن العلت بالمعنى العام لا توجب العلم بالمعلول والمقصود ذلك، وما أجاب بعضهم من أن المراد الأول بقرينة أن العلم لا يحصل إلا به لا يخلو عن الشيء، لأن مجرد كونه كذلك لا يحصل كونه قرينة، وقد يجاب بأن المطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل في العلية هي التامة، ثم اللام في قول الشيء للأحد والمأخوذ الشيء الذي هو الدعوى، لأن العلة انما تبين لإثباتها۔ بچوں یاد رکھو تعلیل کی تعریف کی مصنف نے تبین علت الشیء، شیء کی علت کو بیان کرنا، والمراد بالعلت اور علت سے مراد العلت التامہ علت تامہ ہے۔ تبین کی قرینے سے علت تامہ مراد ہوگا، اس اعتبار سے کہ تبین سے مقصود اصلی مطلوب کا علم ہوتا ہے، اور مطلوب کا علم نہیں حاصل ہوگا بغیر علت تامہ کے۔ تو وہ اعتراض دور ہو گیا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ علت تامہ مراد لینا درست نہیں یہاں پر، اور نہ علت ناقصہ، اور نہ علت تامہ علت ناقصہ سے عام معنی مراد لینا درست ہے۔ سوال رہا یہ اولان پہلا والا دو یعنی علت تامہ علت ناقصہ کیوں نہیں مراد ہوگا، کیونکہ عام کی دلالت خاص معین پر نہیں ہوتا، لیکن ثالث معنی عام، کیونکہ معنی عام کی علت نہیں واجب کرے گی معلول کے علم کو، والمقصود ذالک اور یہی مقصود ہوتا ہے معلول کا علم۔ بچوں یاد رکھو مصنف علیہ الرحمٰن نے تعلیل کی تعریف کی کہ قالا التعلیل، یہاں سے ماتن تعلیل کی تعریف کرتے ہیں کہ شیء کی علت بیان کرنا تعلیل ہے۔ پھر مصنف نے کہا والمراد بالعلت، یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے والمراد بالعلت سے۔ اعتراض یہ ہے کہ علت الشیء سے آپ کی کیا مراد ہے، علت تامہ اور علت ناقصہ یا علت مطلقہ؟ ان تینوں میں سے یہاں کوئی بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ علت تامہ علت ناقصہ اس لیے مراد نہیں ہو سکتی کہ علت الشیء عام ہے کہ عام سے خاص معین مراد نہیں لے سکتے۔
کیونکہ عام کی خاص معین پر نہ تو دلالت مطابقی ہوتی ہے، نہ ہی تضمنی اور نہ التزامی۔ جیسے حیوان کی دلالت انسان پر نہ دلالت مطابقی ہے، نہ تضمنی ہے، نہ ہی التزامی۔ دلالت مطابقی اس لیے نہیں کہ انسان حیوان کا موضوع نہیں ہے، اور تضمنی اس لیے نہیں ہے کہ انسان حیوان کا جز نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حیوان عام ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں حیوان پایا جائے وہاں انسان بھی پایا جائے۔ البتہ اس کے برعکس عام خاص کو لازم ہے، تو جہاں انسان پایا جائے وہاں حیوان بھی پایا جائے گا۔ اور علت مطلقہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ علم مطلوب کا فائدہ نہیں دیتی۔ جواب تو والمراد سے شاعر نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں علت سے مراد علت تامہ ہی ہے، اگرچہ علت تامہ خاص ہے اور عام سے مراد خاص لیا جا رہا ہے، اور عام سے مراد خاص معین نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی قرینہ ہو تو وہاں عام سے خاص مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر قرینہ تبیین ہے، کیونکہ تبیین کا اصلی مقصد علم بالمطلوب ہے، اور علم بالمطلوب علت تامہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ تبیین کا معنی ہے بیان کرنا، اور یہاں تبھی ہوگا جب پہلے علم ہو اور علم علت تامہ سے حاصل ہو۔ اعتراض خاص کے ساتھ معین کی قید کیوں لگائی گئی؟ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ خاص کے ساتھ معین کی قید کیوں لگایا مصنف نے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام کی مطلق خاص پر دلالت ہوتی ہے، عام کی مطلق خاص پر دلالت ہوتی ہے، کیونکہ عام کسی خاص کے ضمن ہی میں پایا جائے گا، لیکن خاص معین پر کسی قرینہ کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک خاص کو معین سے مقید کر دیا۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد عالم غریب نواز بول رہا ہوں۔ وما مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے، وما اجاب بعضهم من ان المراد الاول بقرینۃ ان العلم لا يحصل الا به لا يخلو عن شيء لان مجرد كونه كذلك لا يحسن كونه قرینۃ، وقد يجاب بان المطلق ينصرف الى الكامل والكامل في العلیات هي التامة۔ ثم اللام في قوله الشيء للعهد والمهود الشيء الذي هو دعوى لأن العلة إنما يبين لإثباتها، والعلة عام من أن تكون قريبة أو بعيدة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصور ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع والسجود، والقاعدة الأخيرة للصلاة يسمى ركنا أو في وجوده بأن كان مؤثرا فيه او فی مؤثرہ ولا یوجد بدونہ کالمصلی لہا، وجميعہ اے مجموع ما ذکرنا مما یحتاج الیہ فی وجودہ او ماہیتہ یسمى علۃ تامۃ۔ بچوں یاد رکھو، وما اجابہ بعضهم کسی نے اعتراض مذکور کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ علت سے مراد علت تامہ ہے اور اس کا قرینہ علم ہے۔ یہاں سے سارے اس کا رد کرتے ہیں کہ علم کو قرینہ بنانا درست نہیں، کیونکہ علم مطلوب کے مقصود اصلی ہونے پر کوئی دلیل نہیں، لہذا ممکن ہے کہ مقصود اصلی علم مطلوب نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو، لیکن تبیین کا مقصود اصلی علم بالمطلوب ہوتا ہے، اور یہ قرینہ لفظی ہے اور وہ علت تامہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا قد یجابو، یہاں سے سارے ما قبل مذکور اعتراض کا ایک اور جواب دیتے ہیں کہ علت سے مراد علت تامہ ہی ہے، کسی قرینہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور یہاں بھی مطلق علت کا ذکر ہے اور اس کا فرد کامل علت تامہ ہے، لہذا بلا قرینہ لفظی یہاں علت سے مراد علت تامہ ہی ہے۔
مصنف نے کہا ثم اللام فی قولہ الشیء، یہاں سے سارے یہ بتاتے ہیں کہ الشیء پر اسلام عہد خارجی ہے اور اس کا محود معین دعویٰ ہے، تو علت اس بات دعویٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا وما اجاب بعضهم، ان میں کا بعض نے جواب دیا ہے کہ مراد اول ہے، اس قرینے کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے مگر اسی سے علت تمائی سے۔ کہتے ہیں لا نہیں خالی ہوتا ہے کچھ اعتراض سے، اس لیے کہ محض اس کا ہونا ایسا نہیں اچھا ہوتا ہے اس کا قرینہ ہونا۔ اور کبھی جواب دیا جاتا ہے کہ مطلق پھر دیا جاتا ہے کامل کی طرف، اور علیت میں کامل وہ علت تامہ ہے۔ پھر لام اس کے قول اور شے میں عہد کے لیے محود وہ شے ہے جو دعویٰ ہو، کیونکہ علت اس دعویٰ ہی کے ثابت کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ والعلت عام، علت عام ہے، من ان تکون قریبتاً او بعیدتاً، اس بات سے کہ قریبہ ہو یا بعیدہ ہو۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ ما یحتاج علیہ الشیء فی ماہیت، علت وہ ہے جس کی طرف سے اپنی ماہیت میں محتاج ہو، بأن لا يتصور ذلك الشیء بہ، کہ اس شے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے، جیسے کہ قیام، رکوع، سجود، قاعد اخیرہ نماز کے لیے، کہ نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے قیام کے، رکوع کے، سجدہ کے، قاعد اخیرہ کے، اس کا نام رکھا جاتا ہے رکن۔ اور جس کی طرف شے اپنے وجود میں محتاج ہو، بہی طور کے اس میں مؤثر ہو، یا اس کے مؤثر میں مؤثر ہو اور اس کے بغیر نہ پایا جائے، جیسے کہ کل مصلی لہا، جیسے نماز کے لیے نماز پڑھنے والا، وہ جمی یہی، یا جس کی طرف سے محتاج ہو اس کے تمام میں، یعنی اے مجموعے ما ذکرنا، ان تمام مجموعے میں جو ہم نے ذکر کیا، جس کی طرف سے محتاج ہو اپنی وجود میں، اپنی ماہیت میں، اس کا نام رکھا جاتا ہے علت تامہ۔ بچوں یاد رکھو، علت و محتاج علیہ شیء، ما قبل تعلیل کی تعریف سے علت کا ذکر تھا، اس لیے یہاں سے ماتن علت کی تعریف کرتے ہیں کہ شے اپنی ماہیت یا وجود میں جن چیز کی محتاج ہو وہی شے کی علت ہے۔ پھر شارح نے علت کی مزید وضاحت کر دی کہ علت سے مراد عام ہے، خواہ قریبہ ہو یا بعیدہ ہو، جو شے کی بلا واسطہ جز ہو وہ شے کی علت قریبہ ہے، اور جو بلا واسطہ جز ہو علت بعیدہ ہے۔ بأن لا يتصور ذلك الشیء بدونہ، ماتن نے علت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ علت وہ ہے شے کی ماہیت جس کی محتاج ہو، تو سارے یہاں سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس کی مثال دیں گے، جیسے ماہیت صلاۃ کا تحقق قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعد اخیرہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ماہیت صلاۃ اپنے تحقق میں قیام، قرات، رکوع، سجود میں ان کے محتاج ہیں، لہذا قیام، قرات، رکوع وغیرہ ماہیت صلاۃ کی علت ہوئی۔ شارح نے کہا علت کا دوسرا نام رکن بھی ہے۔ فائدہ، لا تصوروں کا معنی تحقق کیا گیا ہے تاکہ علت کی تعریف شے کی ارضیات پر صادق نہ ہے۔ اور مصنف نے کہا بیان کانا مصنف ہے، ماتن نے کہا تھا کہ یا شے اپنے وجود میں جس کی محتاج ہو شے کی علت ہے، تو یہاں سے سارے وجود میں محتاج ہونے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شے کے وجود میں محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علت شے کی وجود میں تاثیر کرے یا شے کے مؤثر میں تاثیر کرے، اور شے کا وجود اس کے بغیر نہ پایا جائے، جیسے نماز کا وجود نمازی کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے۔ مصنف نے کہا جمیع ہی، یہاں سے ماتن علت تامہ کی تعریف کرتے ہیں کہ شے اپنی ماہیت اور وجود دونوں کے مجموعے میں جس کی محتاج ہو شے کی علت تامہ ہے۔